صاحب نے مانا کیا رحمت اللہ علیہ، اور تاکہ تم حق مانو، تشکرون حق مانو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ بِشَارَةٍ دُنْیَوِی برائے مومنین، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بشارت دنیاوی برائے مومنین و تخویف دنیاوی برائے مشرکین۔ مومنوں کے لیے بشارت ہے اور مشرکین کے لیے تخویف ہے۔ عجیب بات ہے، میں آپ کو ربط بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ دلی سکون محسوس کریں گے ربط کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسولوں کو اپنی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس لے آئے وہ ان قوموں کے پاس واضح دلائل، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس بدلہ لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا، مومنوں کو بچا لیا۔ او جی پیچھے ذکر تھا اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، بارش دیتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں، روزیاں تلاش کرو وغیرہ وغیرہ۔ سامنے جملہ لکھیں گے ربط کے لیے، معاشی زندگی کے لیے، معاشی زندگی یہ گزران، یہ دنیا والی معاشی زندگی کے لیے بارش کا آنا رحمت، معاشی زندگی کے لیے بارش کا آنا رحمت، اور روحانی زندگی کے لیے رسول کا آنا رحمت، اور روحانی زندگی کے لیے رسول کا آنا رحمت۔ اس لیے اکٹھا ذکر، اس لیے اکٹھا ذکر۔ کیوں مولانا ترمان ربطی کا نہیں سنا انہیں؟ آ جاؤ مولانا۔ فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے ذمے ہمارے مدد کرنا ایمان والوں کی۔ مولانا یہ پھر وہی آ گیا سورت کا دعویٰ، سورت کے دعوے کو دہرایا۔ اس کے نیچے لفظ لکھے، مہربانی کریں، اعادہ، دوبارہ دہرانا، اعادہ وعدہ نصرت، اس مدد والے وعدے کو دوبارہ دہرایا۔ میں ایک آپ کو مقام کھول کر دکھاتا ہوں، لیکن آپ حقاً کا معنی لکھ لیں، لائق، کان حقاً، حقاً پر لکھ لیں لائق، لائق ہے ہمارے ذمے، یہ ہمارے لائق ہے مدد کرنا مومنوں کی، مجاہدین کی مدد کرنا ہمارے لائق ہے۔ مولانا کھولیں سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ۔ میں نے حقاً کا معنی کیا لائق، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، صفحہ 34، صفحہ 34۔ یہ تیسری سطر۔ فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنی جانوں کو 3 قروء۔ قروء کی بحث انشاءاللہ یہاں کریں گے، اس سے کیا مراد ہے، طہر مراد ہے یا طہر کے علاوہ جو عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں وہ مرادیں بحث کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اور احناف کا بڑا آپس میں اختلاف ہے اس معاملے پر۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ کہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَامِهِنَّ، جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں۔ بچہ ہے، حاملہ ہے، بتا دے مجھے طلاق ہو گئی ہے لیکن میں حاملہ ہوں۔ ان کن یؤمنن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور خامد ان عورتوں کے جس کو طلاق ملی ہے، 1 طلاق یا 2 طلاق، رجی طلاق ملی ہوئی ہے، اور خامد ان کے احق کو بردہن، لائق ہے ان کو لوٹانے کے۔ کیا مانا مولانا؟ اگر یہ مانا کرو نا ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لے جائیں، اس کا معنی کچھ حق تو دوسروں کا بھی ہے۔ کمال ہے، یہ کیا مانا ہے نا؟ پتن اشکال بھی آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ ان کے جو خامد ہے نا جس نے 1 طلاق دی ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو لوٹا لے، رجوع کرے۔ ویسے دوسروں کا بھی حق ہے، واہ بھائی واہ، دوسروں کا اس پر کیسے حق ہے بھائی؟
تو بغولتہن ان کے خامد لائق ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس مدت کے دوران. مولانا کیا معنی کیا حقوں کا؟ لائق یہاں بھی معنی ہے کان حقا علینا نصر المومنین، ہے لائق ہمارے مدد کرنا مومنوں کی، یہ ہمارے لائق ہے، ہم کرے، اور کون ہے کرنے والا؟ اللہ الذی بارہویں دلیل عقلی، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں فتثیرو پس اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ پس پھیلا دیتے ہیں ان بادلوں کو آسمان میں، کیف یشاء جیسے چاہتے ویجعلہ کرتے ان بادلوں کو کسفا تہبت ہے، فاطر الودق یخرج من خلالہ اور دیکھتے ہیں تو بارش کو آپ نے وہ نمبر لکھا تھا سورۃ بقرہ کا، آیت نمبر کون سی تھی پتہ نہیں، فرمایا فاطر الودق یخرج من خلالہ پس نکلتی ہے بارش، دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی اس بادلوں کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ اور جس وقت پہنچاتا ہے اللہ کریم اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فوراً وہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، بارش ہو گئی خوش ہونے لگ جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ ان ينزل علیہم من قبلہ لمبلسین اور یقیناً تھے وہ من قبل ان ينزل اس سے پہلے کہ اتاری جاتی بارش ان پر، ينزل پر بارش لکھے نا جی بہت بڑا اشکال ہے، اور تھے وہ بندے تھے وہ لوگ اس سے پہلے کہ اتاری جاتی بارش ان پر من قبل ہی، اب پھر من قبل ہی آ گیا، من قبل ہی من قبل حاضر وقت نیچے لکھے اس وقت سے پہلے، من قبل ہی کے نیچے اس وقت سے پہلے، لمبلسین البتہ نا امید ہونے والے. او مولانا پیچھے آؤ، نمبر 1 2 قول آپ کو لکھواتا ہوں. نمبر 1 من قبل ہی کا اعادہ برائے تاکید، اب یہ لکھ لی ہے تو میں آیت کا معنی پھر کرتا ہوں اسی قول پر. یقیناً تھے وہ ان کانو، انہو عبارت تھی انہو، یقیناً شان یہ ہے تھے وہ لوگ من قبل ینزلا اس سے پہلے کہ بارش اتاری جاتی ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے پہلے بارش آنے سے پہلے پہلے نا امید تھے. یہ من قبل ہی تاکید کے لیے ایک قول. دوسرا لکھیں گی بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، من قبل ہی کی ضمیر وقت سے کنایا ہے، یعنی لوگ ان دنوں میں بارش ہونے سے پہلے نا امید ہوتے ہیں. اب میں حضرت صاحب کی طرز پر منع کرتا ہوں. وَإِن قَانُوا یقیناً شان یہ انہو تھا، یقیناً شان یہ تھے وہ لوگ اس سے پہلے کہ اتاری جاتی بارش ان پر، من قبل ان دنوں سے پہلے لمبلسین نا امید تھے، یہ بارش والے دنوں سے پہلے پہلے نا امید تھے. بارش آئی تو خوش ہونے لگ گئے. فانظر پس دیکھ تو صحیح الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھ تو صحیح اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف کیسے آباد کرتے اللہ زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى یقیناً ان صفات والا، ذالک کا معنی کیا ان صفات والا، لمحیی الموتى البتہ زندہ کرنے والا ہے زندوں کو، وہو علی کمال کرتے ہیں یارا. آگے مجھے جانے ہی نہ آپ نہیں دیتے، کمال کرتے ہیں معنی ہی نہیں کرنے دیتے. بڑا افسوس ہے یار، میں مانا کر رہا ہوں یقیناً ان صفات والا البتہ زندہ کرنے والا ہے زندوں کو. یار قبروں والے جو زندہ پڑے تو زندوں کو اللہ زندہ کرے گا. واہ میاں صاحب واہ، بادشاہ ہو تو صحیح. ان ذالک لمحیی الموتى. اور میں ڈر گیا ہوں کیا کروں، میں سب سے لڑائی کر سکتا ہوں آپ سے؟ کمال کرتے ہیں ہم.
اب میں جی معافی مانگتا ہوں، ان ذالک میں لڑائی نہیں کر سکتا آپ سے، ان ذالک لمحی الموتیٰ، کہ ان صفات والا بندہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ قبر والے پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو زندوں کو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ عجیب بات ہے۔ وہ ہوا علت ورنہ یہ جملہ معترضہ ہے، ان ذالک کا ثبوت قیامت کے لیے۔ اللہ کریم مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہ اللہ وہ ہوا کے نیچے علت، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اس پر لکھے انتہائی عناد کا ذکر، انتہائی عناد کا ذکر، بڑی اعلیٰ درجے کی ضد۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر بھیج، زجر بھی نیچے لکھیں، اللہ ڈانٹ رہے، اور اگر بھیج دیں ہم ریحًا سخت گرم ہوا، اگر ہم بھیج دیں ریحًا سخت گرم ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پر دیکھیں اس کھیتی کو زرد، آئی گرم ہوا کھیتی کو جلا کر رکھ دیا، سوکھ گئی، کبھی وہ سرسبز و شاداب تھی، گرم ہوا آئی سوکھ گئی ساری کھیتی۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ناشکری کرنے والے۔ لَظَلُّوا ہو جائیں گے رہیں گے اس کے بعد بھی یکفرون ناشکری کرنے والے۔ کوئی انابت ان میں نہیں آئے گی، نرمی نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر پریشان نہ ہو۔ مولانا اس کا جملہ لکھنے والے نے ارسلنا ریحًا کا، اتنے ضدی ہیں کہ ان کی سر سبز کھیتیاں سخت گرم ہوا بھیج کر ختم کر دیں، پھر بھی انکار و تکذیب پر ڈٹے رہیں گے۔ میرے پیغمبر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، لکھے تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں فکر کرتے ہو میرے محبوب؟ یہ ضدی ہیں، یہ مردے ہیں، جیسا مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تشبیہ نمبر 1، اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی، پر یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا مولانا، کیوں؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا نہیں سنا سکتے؟ دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا تو اشارہ کر دیا کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، تشبیہ نمبر 2، نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جب وہ پھر جائیں درہالے کے پیٹ پھیرنے والے ہوں، اشارہ بھی نہ دیکھیں، مدبرین پر لکھیں اشارہ بھی نہ دیکھیں۔ اب پیٹ پھیر کر بہرا جا رہا ہے، اشارہ بھی نہیں دیکھتا، اس کو ہم کیسے سنائیں گے؟ مولانا کا رکا آ گیا تھا جی، لوگ کہتے ہیں آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ویسے سنتے تو ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو قانون استادوں کا سنایا ہے کہ جو بندہ غلط قرآن سے عقیدہ نکالنا چاہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ویسے وہ سنتے تو ہیں۔ آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے، بہریں سنتے تو ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ وما انت بہادی میں تشبیہ نمبر 3، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے والے اندھوں کو، ان ضلالتہم، بوجہ ان کے بھٹک جانے کے، ان بوجہ ان کے بھٹک جانے کے۔ ان تسمع، اندھے کو کیسے آپ راستہ دکھائیں گے؟ ان تسمع اللہ، تو اس کا معنی ہے کہ اندھے کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ویسے اندھا دیکھتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس بندے کو جو یقین رکھتا ہو ہماری آیتوں کے ساتھ۔ یؤمن کا معنی یقین۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے چھوٹا سا، 3-4 لفظ ہیں، حاشیے پر لکھ لیں۔ جو یقین مانے، جو یقین مانے ہماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ پرانی اردو ہے، جو یقین مانے ہماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، 13ویں اگلی دلیل آگے، اللہ وہ جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف، کمزوری سے، نیچے لکھے بچپن، سمجھ، بچہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا،
سما جالا بمبا دے دو بن قوا، فیڈر کی بوتل بھی نہیں اٹھا سکتا، ماں منہ میں دے رہی ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ سما جالا مما دے دو من قوا، پھر اللہ کریم نے کر دی کمزوری کے بعد طاقت و قوتن پر جوانی۔ سما جالا مما دے دو فن قوتن زوفا، سما جالا مما دے قوتن زوفا، پھر کر دی اللہ کریم نے طاقت کے بعد زوفن کمزوری، لکھ دے بڑھاپا۔ جوانی گئی، او طاقتور ہے جی، لکڑی کے تنے اٹھا کر کندھے پر بھاگا جا رہا ہے، اتنا طاقتور۔ وہ شیبہ اور سفیدی بالوں والی، نیچے لکھنے شیبہ سفیدی بالوں کی۔ اللہ نے جوانی کے بعد من بعد قوت زوفا، بڑھاپے والی کمزوری بنا دی، وہ شیبہ سفیدی بالوں کی بنا دی۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ وہ العلیم القدیر، وہ اللہ کریم کامل علم رکھنے والا ہے، ذرے ذرے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مٹی کولوں پانی بنیوں، بلوچستان معذرت پنجابی کے شعر ہے، کیا کروں۔ مٹی کولوں، آدم علیہ السلام مٹی کے، مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوگ تے جوکوں بوٹی، پھر پانی بنا، پانی سے خون بنا، پھر گوشت۔ مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوگ تے جوکوں بوٹی، وقت معین شکم مائی وچ پیٹ، وقت معین شکم مائی وچ، تیری بن گئی شکل جنوٹی، بہترین شکل بن گئی ماں کے پیٹ میں۔ بچہ بن کے جگتے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی، بچہ بن کے جگتے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی۔ شیر جوانا بڑھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، تیری سوکھ گئی گردن موٹی۔ دنیا تا ضائع کر لئی عارف، رب عقبہ نہ کرے کھوٹی۔ یہ ہے دنیا۔ وہ میں نے سنائے تھے آپ کو 10 نمبر، اور ساتھ نے کلپ بنا کر لگائے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، تخفیف اخروی۔ یہ انسان ہے مولانا، کیا بچپن، کیا جوانی، سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس روز قائم ہوگی قیامت، یقسم الْمُجْرِمُونَ، قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا جی، جو مشکل ہے وہ حل کرتا جاتا ہوں الحمدللہ۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسمیں اٹھائیں گے، نہیں ٹھہرے تھے وہ برزخ میں، لَبِثُوا کے نیچے برزخ میں، قسمیں اٹھائیں گے نہیں ٹھہرے تھے برزخ میں، غیر سا سوائے ایک گھڑی کے، ایک گھڑی برزخ میں ہم ٹھہرے۔ ان کو برزخ میں پتہ نہیں لاکھوں سال رہے، کروڑوں رہے، قیامت میں قسمیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت کا عذاب دے کر برزخ میں ٹھہرنا ان کو ایک گھڑی معلوم ہوگا۔ اللہ کذالک کانوا یؤفکون، نیچے لکھیں علیحدہ جملہ علت برائے ما قبل، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے، اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے، اوپر لکھے حق سے، اسی طرح پھیرے جاتے تھے وہ حق سے۔ کیا مطلب ہے اس کا پھیرے جاتے تھے حق سے؟ سامنے لکھیں گی، جس طرح قیامت میں صحیح بات نہ کر سکیں گے، امید ہے یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ قیامت میں کہیں گے ہم ایک گھڑی ٹھہرے، یہ صحیح بات ہے نا؟ برزخ میں تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال ٹھہرے ہوں گے عذاب میں، قیامت کا عذاب دے کر ایک گھڑی کہیں گے۔ تو جس طرح قیامت میں جملہ صحیح بات نہ کر سکیں گے، اسی طرح دنیا میں حق چھوڑ کر غیر صحیح، بریکٹ میں لکھیں باطل، اسی طرح دنیا میں حق چھوڑ کر غیر صحیح یعنی باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے۔ دنیا میں بھی غیر صحیح باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے۔
قیامت میں بھی غیر صحیح بات، دنیا میں بھی غیر صحیح ان کا رویہ۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم پر لکھے شریعت کا، والایمان جو ایمان دیے گئے، اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے لقد لبستم، البتہ تاکہ ٹھہرے ہو تم برزخ میں، لبستم کے نیچے برزخ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، فی کتاب اللہ پر اللہ کا علم، اللہ کے علم میں ٹھہرے ہوئے، لا یوم البعث، دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک، ایک گھڑی نہیں ٹھہرے ہو، برزخ میں ٹھہرے ہو قیامت تک۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے دن دوبارہ زندہ ہونے کا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے کیا معنی لکھیں جملہ، نہیں عقیدہ رکھتے تھے قیامت کا، نہیں جانتے تھے، نہیں عقیدہ رکھتے تھے قیامت کا، تمہارا قیامت کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں تھا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہے زندہ ہونے کا دن یوم البعث۔ فیومئذ، پس اس روز، لا ینفع الذین ظلموا، نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ظالموں مشرکوں کو نہیں فائدہ دیں گے معذرت، ان کے بہانے، معذرت بہانے فائدہ نہیں دیں گے ان کے، ولا یستعتبون، وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، شکوہ لکھے مولانا نیچے، البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، ضربنا للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، للناس لام فائدے کے لیے ہوتا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن پاک میں، من کل مثل، ہر قسم کا عمدہ اور ضروری مضمون، من کل مثل کے نیچے لکھیں جی، ہر قسم کا عمدہ اور ضروری مضمون، ہم نے ہر قسم کا عمدہ اور ضروری مضمون قرآن میں بیان کیا، ضدیوں نے نہیں مانا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآیَةٍ، قرآن کی کیا تخصیص ہے میرے پیغمبر، وَلَئِنْ جِئْتَهُم، اگر آپ لے آئیں ان کے پاس، بِآیَةٍ، فرمائشی معجزہ، فرمائشی لکھیں، فرمائشی معجزہ بھی لے آئیں، لَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بھی ضرور کہیں گے کافر، ضرور بھی ضرور یہ شکوہ کافر کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، فرمائشی معجزہ بھی لے آؤ نا جو یہ مانگ رہے ہیں، پھر بھی کافر کہیں گے ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے ہو، تم تو جھوٹ بنانے والے ہو، مبطلون ہم نہیں مانتے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین یعلمون، اسی لیے مہر لگا دیتا ہے، کاف تلیلیہ سامنے لکھیں، کاف تلیلیہ بمعنی لام، اور ذالک سے اشارہ تکذیب کی طرف، جو ما قبل سے سمجھی جا رہی ہے۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے فرماتے تھے، قاب بمعنی لام تلیلیہ، کذالک، اسی تکذیب کی وجہ سے، انہوں نے نہیں مانا نا، ان انتم الا مبطلون، فرمائشی معجزہ پیش کرو، کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، بھائی ہم نہیں مانتے، تم جھوٹے ہو، اسی تکذیب کی وجہ سے، اسی جھٹلانے کی وجہ سے مہر لگا دیتے اللہ علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، مانا حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اسی جھٹلانے کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے مہر لگا دیتے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو توحید کو نہیں جانتے، جو توحید کو نہیں، نہ جاننے کا کیا مطلب ہے، حوصلہ، لا یعلمون کے نیچے لکھنا ہے، یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے توحید کا، دلائل دیکھتے ہیں، فرمائشی معجزے دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں کرتے، اللہ اسی تکذیب کی وجہ سے مہر لگا دے، فاصبر، تسلی، اتنے بیانات کے بعد بھی باز نہیں آ رہے میرے پیغمبر، فاصبر، آپ صبر سے کام لیجئے، یہ ضدی ہیں میرے پیغمبر، ہم نے کتنے دلائل سنائے وغیرہ وغیرہ، فاصبر، صبر سے کام لیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، وعد اللہ کے نیچے نصرت والا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور نہ بے حوصلہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بے حوصلہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں لا رہے، نہ بے حوصلہ کر دیں، کیا معنی، سامنے لکھیں جی جملہ، اوپر لکھیں، نیچے لکھیں، سامنے لکھیں،
کہیں آپ جلدی میں ان کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھے. چلو جی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.